بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ سبق نواب محسن الملک کے پیراگراف کی تشریح کے لیے مستند اور معیاری حوالہ جات ترتیب دیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ یہ حوالہ جات نہ صرف آپ کے لیے معاون ثابت ہوں گے بلکہ بہتر نمبروں کے حصول کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوں گے۔ گزارش ہے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ آپ تک آپ سے متعلقہ آنے والی ہر ویڈیو پہنچ سکے۔ دیکھتے حوالہ جات کچھ یوں ہیں۔ پہلا حوالہ ہے، جو لوگوں کا ممنون احسان نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ نواب محسن ملک پر جو کوئی احسان کرتا تھا آپ اسے یاد رکھتے اور اس کی خدمات کا بدلہ چکانے کی کوشش میں لگے رہتے۔ حوالہ نمبر 2 ہے، مرد کامل تو وہی ہے جو دشمن کو دوست بنا سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قول ہے، کیونکہ نواب محسن الملک میں یہ خصوصیت تھی، وہ دشمنی کو بھی دوستی میں تبدیل کر لیتے۔ دیرینہ دشمنوں کی مخالفت، جیسے بدر الدین طیب، سر سید احمد اور علی گڑھ کالج کے مخالف تھے، لیکن نواب صاحب نے ان کی دشمنی کو دوستی میں بدل دیا۔ تو اس تناظر میں اس حوالے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ حوالہ نمبر یہاں پہ 3 ہے، خوش مزاجی دکھی دلوں کی دوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، آپ خوش مزاج تھے، تقریر کے وقت منہ سے پھول جھڑتے تھے اور لوگوں سے خندہ پیشانی سے پیش آتے، خوش اسلوب تھے، اور پھر آپ کی باتوں میں بھی ظرافت کی چاشنی تھی اور لوگوں کا دل جیت لیتے، اور یہاں تک کہ دکھی لوگ جو تھے وہ بھی آپ کی باتیں سن کر حشاش بشاش ہو جاتے۔ اس تناظر میں اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر ہے یہاں پہ حوالہ نمبر 4، اشخاص کو حق سے پہچانو، حق کو اشخاص سے نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کیونکہ نواب محسن الملک میں یہ خوبی تھی کہ انہیں آدمی کے پہچاننے میں مہارت تھی، انسان کو اس کی خوبیوں کے مطابق پہچان لیتے تھے۔ تو اس تناظر میں آپ تشریح میں اس حوالے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ حوالہ نمبر 5 ہے، مرد سیرت سے ہے نہ کہ صورت سے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کیونکہ آپ سیرت کے قائل تھے اور صورت سے آپ کو کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، اس لیے انسان کی خوبی کو ترجیح دیتے تھے اور اس کے کام کو ترجیح دیتے تھے، پسند کرتے تھے۔ اس حوالے سے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ حوالہ نمبر 6 ہے، دنیا میں 2 چیزیں پسندیدہ ہیں، سخن دل پذیر اور دل سخن پذیر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، 2 چیزیں سخن بات کو کہتے ہیں۔ سخن دل پذیر سے مراد ہے وہ بات جو دل کو اچھی لگے، اور دل سخن پذیر، اور وہ دل جو اچھی بات کی طرف مائل ہو، اچھی بات کا قائل ہو۔ یہ دونوں خوبیاں نواب محسن ملک میں تھیں، کیونکہ تقریر کے وقت منہ سے پھول جھڑتے تھے، خوش کلام تھے، اور ان کی تحریر اور تقریر میں یہ دونوں خصوصیات موجود تھی۔ اس تناظر میں حوالہ نمبر 6 کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہے حوالہ نمبر 7، حکمت ایک مبارک شجر ہے جو دل سے اگتا ہے اور زبان تک پھیلتا ہے۔ اور کیونکہ آپ کو معاملہ فہمی میں اور تدبر سے وہ کام لیتے تھے، حکمت سے کام لیتے تھے، اس تناظر میں اسے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے مدبر ان کا لوہا مان گئے تھے، ان کی عظمت کو تسلیم کر گئے تھے۔ اس تناظر میں اس حوالے کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر حوالہ نمبر 8 ہے، خوش مزاج شخص وہ ہے جو دوسروں کو خوش مزاجی عطا کرے۔ یہ ٹینیسن کا قول ہے، کیونکہ آپ خوش مزاج تھے اور دوسروں کو خوش مزاجی عطا کرنے والے تھے، یہاں تک کہ جو افسردہ پژمردہ چہرے تھے وہ ان کے لیے آپ راحت کا باعث ہوتے تھے۔ نمبر 9 ہے، بات واضح، صاف اور غیر مبہم کیجیے تاکہ آپ کا حریف فائدہ نہ اٹھا سکے۔ روز ویلٹ کا قول ہے، آپ صاف، واضح، غیر مبہم بات کرتے تھے، آپ کی تحریر میں بھی سادگی تھی، یہاں تک کہ
آپ کے حریف بھی آپ کی تحریر کے قائل تھے، کیونکہ آپ فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ساتھ اس میں روانی بھی تھی، اور عام لوگ بھی تحریر کا مفہوم جو تھا، مقصد جو تھا، اس سے آگاہ ہو جاتے تھے، بات آپ صاف کہتے تھے۔ اس تناظر میں ان کی تحریر کے حوالے سے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ حوالہ نمبر 10 ہے محبت دور کے لوگوں کو قریب، عداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ لوگوں سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، اور عداوت، دشمنی جو تھی، نفرت جو تھی، اس سے دور رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ بھی آپ سے محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی رخصت کے وقت حیدرآباد سے جب آپ رخصت ہونے لگے تو لوگوں کا ایک جم غفیر جمع ہو گیا، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور پھر یہ کہ جو ان سے چھوا نہیں کندن کا ہوا نہیں، مراد جو ان کے قریب تھوڑی دیر کے لیے بھی رہا وہ ان کی عظمت کا قائل ہو گیا۔ اس تناظر میں حوالہ نمبر 10 کو استعمال کر سکتے ہیں۔ حوالہ نمبر 11 ہے سچی محبت ہمیشہ دلوں کو جوڑا کرتی ہے۔ یہ خصوصیت نواب محسن الملک میں تھی، تو اس تناظر میں اس حوالے کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر حوالہ نمبر 12 ہے کبھی نہ مرجھانے والا پھول خوش کلامی ہے۔ قائد اعظم کا قول ہے، کیونکہ نواب محسن الملک خوش کلام تھے، تقریر کے وقت منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ اس تناظر میں اس حوالے کو استعمال کر سکتے ہیں، اور مجموعی طور پہ آپ کی خوش مزاجی کے حوالے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ حوالہ نمبر 13 ہے وہ شخص نہایت ہی خوش قسمت ہے جس کو مطالعہ کا شوق ہو۔ میکالے کا قول ہے، یہ نواب محسن الملک کو کیونکہ مطالعے کا شوق تھا اور بچپن سے مطالعے کا شوق تھا، آپ کے کتب خانے میں ہر طرح کی کتابیں موجود تھیں، آپ انہیں پڑھ کر اور پڑھوا کر سنتے تھے، تو اس تناظر میں ان کے مطالعے کے حوالے سے، مطالعہ سے جو انہیں لگن تھی، اس تناظر میں اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں حوالہ نمبر 13 کے۔ حوالہ نمبر 14 ہے صحیح الکلام، شیریں زبان اور فصیح البیان ہونا دنیا کی بہترین چیزوں میں سے ہے۔ صحیح الکلام، شیریں زبان اور فصیح البیان ہونا دنیا کی بہترین چیزوں میں سے ہے، یہ ابو علی سینا کا قول ہے۔ کیونکہ نواب محسن الملک میں یہ ساری خوبیاں موجود تھیں، ان کے کلام میں فصاحت بھی تھی، شیرینی تھی، روانی تھی، تو ان کی تحریر کے تناظر میں، خوبیوں کے تناظر میں ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور پھر ان کی تقریر کے حوالے سے بھی جو ان میں خصوصیات تھی کہ تقریر کے وقت منہ سے پھول جھڑتے تھے، اس تناظر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ حوالہ نمبر 15 ہے دین کی پابندی کرو اگرچہ لوگ تمہیں ملامت کریں۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کیونکہ نواب محسن الملک کو مذہبی لگاؤ تھا، مذہب سے لگاؤ تھا، آپ کے رفقا کو بھی مذہب سے لگاؤ تھا، اور یہاں تک کہ کوئی بات بھی ہوتی اس کی تان، اس کا اختتام جو تھا وہ مذہب پر ہی ہوتا تھا، کسی نہ کسی طریقے سے اس کا تعلق مذہب سے ہوتا، یہاں تک کہ آپ نے ایک جو کتاب تصنیف کی تھی اس کا تعلق بھی مذہب سے تھا۔ اس تناظر میں حوالہ نمبر 15 کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر حوالہ نمبر 16 ہے حکمت عملی۔ حکمت عملی قوت بازو سے زیادہ کام کرتی ہے، کیونکہ آپ حکمت عملی سے کام لیتے تھے، دانشور تھے، مدبر تھے، معاملہ فہم تھے، یہاں تک کہ بڑے بڑے مدبر دانشور بھی ان کی دانشمندی کا لوہا مان گئے، ان کی عظمت کو تسلیم کر گئے۔ تو اس تناظر میں آپ حوالہ نمبر 16 کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ حوالہ نمبر 17 ہے صرف دانش مند ہی اہل دانش کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کیونکہ آپ کو آدمیوں کے پہچاننے میں خاص مہارت حاصل تھی، خصوصیت حاصل تھی، اور آدمیوں سے، لوگوں سے ان کی خصوصیات کے مطابق ہی، ان کی صلاحیت کے مطابق ہی ان سے کام لیتے تھے۔ تو اس تناظر میں آپ حوالہ نمبر 17 کو بروئے کار لا سکتے ہیں، تشریح میں استعمال کر سکتے ہیں۔
حوالہ نمبر 18 ہے، اگر انسان سیاسی میدان میں کچھ کرنے کا خواہش مند ہے تو اس میں انسانی فطرت کو سمجھنے کی صلاحیت موجود ہونی چاہیے۔ الفریڈ ای سمتھ کا قول ہے کہ اگر انسان سیاسی میدان میں کچھ کرنے کا خواہش مند ہے، کیونکہ نواب محسن ملک کا تعلق سیاست سے بھی تھا، انہوں نے ایک انجمن کی بنیاد بھی رکھی، اردو کی حمایت کے لیے انگریزوں سے ان کا واسطہ رہتا، ہندوؤں سے ان کا واسطہ رہتا، وہ معاملہ فہم تھے، انسانی فطرت کے شناسہ تھے۔ اس تناظر میں حوالہ نمبر 18 کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر حوالہ نمبر 19 ہے، جو شخص کسی کے احسان کا شکر گزار نہیں ہے وہ آئندہ ضرور اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے شکر گزار رہتے تھے، ان کے احسان مند رہتے تھے، جو ان پہ کوئی احسان کرتا اسے یاد رکھتے تھے۔ تو اس تناظر میں آپ اس حوالہ نمبر 19 کو استعمال کر سکتے ہیں۔ حوالہ نمبر 20 ہے، بہت کم لوگوں میں حسن سیرت کا اتنا جوہر ہوتا ہے کہ وہ بڑی سے بڑی بولی پر بھی نہ بک سکیں۔ حسن سیرت کا اتنا جوہر ہوتا ہے کہ وہ بڑی سے بڑی بولی پر بھی نہ بک سکیں۔ نواب محسن الملک میں بھی یہ خصوصیت تھی، وہ انگریزوں کے سامنے بھی حق پر ڈٹے رہے، ہندوؤں کے سامنے بھی حق پر ڈٹے رہے، اردو کی حفاظت اور حمایت کے لیے بھی ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، وہ کسی بھی مصلحت کا شکار نہیں ہوئے۔ یہ واشنگٹن کا قول ہے، تو آپ ان کی اس خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے حوالہ نمبر 20 کو بروئے کار لا سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ کچھ حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، امید ہے کہ یہ حوالہ جات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ آپ بار بار پڑھ کر اور بار بار سن کر انہیں یاد کر لیجئے۔ اپنا کام کرتے وقت، سفر میں آپ آسانی کے ساتھ اسے سن کر یاد کر سکتے ہیں اور بار بار دہرا کر اسے یاد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے۔ سماعت کے لیے شکریہ، والسلام۔